رخ کرتے ہیں حاصل پور سے۔ بیٹیوں کی رخصتی بیاہ کے موقع پر لاکھوں اور کروڑوں مالیت کا سامان جہیز جو کہ بیٹیوں کے والدین بوقت رخصتی دیتے ہیں، جو سراسر ناجائز ہے اور اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے رپورٹر غلام نبی خاکی سے۔ جی غلام نبی خاکی، آگاہ کیجیے گا۔ میں غلام نبی خاکی فرام حاصل پور۔ سر، ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے ایک رائے لیں گے اور قانونی مشورہ، اسلامی قانونی مشورہ لیں گے کہ اسلام کے حساب سے سامان جہیز جو کہ بوقت رخصتی والدین اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، کیا وہ شرعی طور پر جائز ہے، اور جائز ہے تو کتنا جائز ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام تنویر حسین قادری ہے۔ تو مفتی صاحب، ہم آپ سے قانونی مشورہ لے رہے ہیں کہ بوقت رخصتی والدین اپنے اولاد کو، اپنی بیٹی کو جب دیتے ہیں، سامان جو دیتے ہیں لاکھوں ٹرکوں کے حساب سے دیتے ہیں، مالک کے حساب سے دیتے ہیں، کیا وہ شرعی طور پر جائز، اور جائز ہے تو کتنا جائز ہے؟ اس پر تھوڑا رہنمائی فرمائیے۔ جی، بوقت رخصتی اپنی بچی کو سامان جہیز دینا یہ جائز ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ کتنا جائز ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بھی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، جس کو آپ نے بھی رخصت فرمایا تھا۔ انہوں نے اب وقت رخصت اپنی بچی کو کتنا جو ہے وہ سامان جہیز دیا تھا، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جب رخصت فرمایا تھا، آپ نے 2 چکیاں عطا فرمائی تھیں آٹا پیسنے کے لیے، 2 پانی کے مٹکے عطا فرمائے تھے، 1 مشکیز پانی ڈالنے کے لیے عطا فرمائی تھی، 1 چارپائی تھی، اور 1 تکیہ تھا جس میں اندر روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جنہوں نے اپنی بیٹی کو وقت رخصتی یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اب اسے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی بیٹی کو بھی سامان دینا جائز نہیں ہے، بلکہ دینا چاہیے، سنت ہے۔ کس حد تک دینا چاہیے؟ سوال تو ہمارا یہ ہے کہ آج کل جو لوگ مثال کے طور پر ڈیمانڈ کر دیتے ہیں سسرال والے کہ جی جہیز میں ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں تو بنگلہ چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں اتنے زیور چاہیے، یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اب وقت رخصتی اپنی بیٹی کو اتنا سامان دینا چاہیے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے، نہ کہ اتنا دینا چاہیے جس طرح کہ آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے کہ سامان جہیز میں گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک لاکھوں کے حساب سے مالیت دی جا رہی ہے۔ یہ باقی غریب لوگوں کے لیے جو ہے یہ مشکل بن چکی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بوقت رخصت اتنا زیادہ سامان دیتے ہیں، یہ غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کے گھر پہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ اس کے پاس سامان جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں، اور یہ ایک لعنت بن چکی ہے دور حاضر میں، جبکہ نکاح کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں، جائیداد کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نکاح کرنا چاہیے، اور اپنی بیٹی کو رخصت بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا تھا۔ اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے عطا فرمائی تھیں، کائنات کے شہنشاہ ہو کر، اتنے بڑے دونوں جہاں کے مالک ہو کر، آپ ہی چاہتے تو اپنی بیٹی کو بہت کچھ عطا فرما سکتے تھے۔ کس چیز کی آپ کے ہاں کمی تھی؟ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کا وقت آیا تھا، تو آپ ایک یہودی کے غلام تھے۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کیا لیتا ہے تجھے آزاد کرنے کے سلسلے میں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے مالک سے پوچھا کہ بھائی مجھے میرے نبی خریدنا چاہتے ہیں، اگر تو مجھے بیچے تو وہ تیری قیمت جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، دوسرے یہودی بھی کھڑے تھے کہ یہ کیسے ادا کریں گے قیمت، غلام لینے کے لیے تو قیمت چاہیے، اور پھر یہ بوڑھا غلام ہے، اس کو خریدے گا کون؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تو خریدنے کو چھوڑ، تو قیمت بتا۔ تو یہودی کہنے لگا، اچھا اگر کوئی تجھے خریدنا چاہتا ہے تو میں 1 پاؤ سونا لوں گا، 2 کلو چاندی لوں گا، اور 1 کھجوروں کا باغ تیار لوں گا، 100 بوٹے ہوں جس کے اندر کھجوروں کے درخت ہوں۔ آپ سے سن کر پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہوگا؟
واپس آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان کی تھی بات اپنے مالک سے؟ فرمایا عرض کرتے ہیں کی تھی۔ فرمایا کیا کہا تھا اس نے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتا ہے کہ 1 پاؤ سونا لوں گا، 2 کلو چاندی لوں گا اور کھجوروں کا 1 باغ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کچھ مانگا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی مانگا ہے۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن ایک صحابی نے جو ہے ایک انڈا صدقہ دیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ادھر آ۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا کہ اس کو اپنی چادر میں باندھ لو اور جا کے اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جانا، جب وہ کہے کہ اس چادر میں کیا ہے تو کہنا خود کھول کے دیکھ لو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی چادر مبارک میں انڈا لیا اور اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ مالک نے پوچھا کہ اے سلمان اس میں چادر میں کیا ہے؟ فرمانے لگے خود کھول کے دیکھ لو۔ جب اس یہودی نے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سونے کا انڈا ہے، پاؤ بھر سونا ہے۔ آپ نے یہودی نے جو ہے وہ سونا رکھ لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان دوسری شرط کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 کلو چاندی۔ آپ نے فرمایا کہ جا وہ ریت کا ٹیلا پڑا ہے اسے 2 کلو ریت لے کے آ۔ جب گئے جا کے ریت لے کے آئے تو آقا دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی اپنی چادر میں باندھ لو، اپنی دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا کے اپنے مالک پوچھے گا نا کیا ہے تو وہ کہنا خود کھول کے دیکھ لے۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریت لے کر اپنے مالک کے پاس گئے ہیں تو وہ یہودی پوچھنے لگا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے کہ خود کھول کے دیکھ لیں۔ جب یہودی نے وہ چادر مبارک کھولی تو اس کے اندر 2 کلو چاندی تھی، وہ بھی اس نے رکھ لی۔ اب تیسری شرط ہو گئی، پھر آئے حضور فرماتے ہیں کہ اے سلمان تیسری شرط کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجوروں کا باغ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ مدینہ طیبہ، حضرت علی سے فرمایا جاؤ مدینہ طیبہ میں اور کھجور کی 100 گٹھلیاں لے کے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور میں لوگوں کے گھر مدینہ طیبہ میں گئے تو پوچھا تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ہم تو اپنے جانوروں کو گٹھلیاں کھلا لیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اگر یہاں سے نہیں ملی تو جا کے کھجوروں کے باغ میں چلے جاؤ، سڑی ملے، گلی ملے، آدھی ملے، جیسی ملے لے آؤ اس کو جو ہے وہ۔ تو حضرت علی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے باغ میں گئے، 100 گٹھلیاں لے کے آئے۔ لے کے جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اے سلمان اب جا کے 100 جو ہے وہ کھڈے کھود، اس کے اندر جو ہے وہ کھجوریں لگانی ہیں۔ آپ فرماتے گئے کہ جا کر 100 کھڈے کھود رہے